بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج پھر حسب معمول میری بڑی نند یعنی عائشہ باجی سے میرے شوہر کے جاتے ہی کوئی ملنے آیا اور انہوں نے اسے بیٹھک میں بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ ساتھ ہی مجھے سختی سے تنبیہ کی کہ کسی کو بھی اس طرف آنے نہ دیا جائے۔ ایسا تقریباً روز ہی ہو رہا تھا۔ میری شادی کے تقریباً 2 سال کا عرصہ ہونے کو آیا تھا، لیکن میری نند میں ایک دن بھی کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ میں یہی سوچتی رہ جاتی کہ نہ جانے یہ شخص کون ہے جو روز اس طرح ہمارے گھر چلا آتا ہے، لیکن میں اس معمے کو کبھی حل نہ کر پائی تھی۔ خیر، حسب معمول میں اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے بیٹھتے میرے ذہن میں ماضی کا خیال بار بار آنے لگا کہ کیسے میں اس گھر میں بہو بنا کر لائی گئی تھی۔ اس وقت میری عمر بہت کم تھی، تقریباً 17-18 سال کی عمر میں میری شادی کر دی گئی تھی۔ فاضل یعنی میرے شوہر کے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن ان کی ایک بڑی بہن تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں بھی شادی کے بعد انہیں عائشہ باجی کہہ کر بلانے لگی تھی، لیکن ان کی حرکتیں بڑی ہی عجیب تھیں۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی اور جب بھی کمرے سے باہر آتی مجھ سے کسی نہ کسی بات پر لڑنے لگ جاتی یا کوئی نہ کوئی کام ذمہ لگا کر پھر کمرے میں چلی جاتی۔ ابھی میری شادی کو 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ فاضل نے عائشہ باجی کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کا ایک اچھی جگہ رشتہ طے بھی ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر اندر شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی۔ میں بھی پرسکون تھی کہ کچھ دنوں میں ہی میری جان ان سے چھوٹ جائے گی، لیکن وہ کافی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی مجھے۔ شاید یہ گھر چھوڑنے کا دکھ تھا۔ خیر، ان کی شادی کر دی گئی۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں بہت سکون ہو گیا تھا۔ اب پورے گھر میں اپنی مرضی سے سارے کام کر سکتی تھی، لیکن ابھی ان کی شادی کو ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ اچانک ایک دن وہ ہمارے گھر آ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اس وقت فاضل گھر پر ہی تھے۔ وہ ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے، سو اتوار کے دن گھر میں ہی ہوتے تھے۔ باجی عائشہ نے بھی گھر آنے کے لیے اتوار کا دن ہی منتخب کیا، جیسے وہ پہلے سے ہی پلاننگ کر کے بیٹھی تھی۔ ہم دونوں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں وہ اس طرح گھر چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ ابھی شادی کو 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اور ان کی ساس ان سے سارے گھر کے کام کرواتی ہیں۔ عائشہ باجی رو رو کر فاضل سے کہنے لگیں کہ ابھی تو میرے ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی بھائی، ان لوگوں میں ذرا انسانیت نہیں ہے۔ فاضل نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں کا گھر ان کا سسرال ہی ہوتا ہے اور انہوں نے آج نہیں تو کل وہاں پر کام کرنا ہی ہوتا ہے، اس میں اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ عائشہ باجی ان کی طرف حیرت سے دیکھنے لگی اور بولی، تم بھی دوسرے بھائیوں کی طرح اپنی بیوی کی باتوں میں آ گئے ہو، اس لیے یہ سب کہہ رہے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے پورے گھر میں مزید واویلا مچا دیا۔ مجھے ان کی سوچ اور ان کی باتوں پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی آ رہا تھا۔ خیر، فاضل نے ان کے شوہر کو بلا کر اس سے بات کی اور کہا کہ عائشہ باجی کا خیال رکھیں، وہ بہت ہی حساس طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کا شوہر کسی طرح انہیں منا کر واپس اپنے ساتھ لے گیا۔ تب جا کر مجھے بھی سکھ کا سانس نصیب ہوا، لیکن اب یہ روز کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ ہر دوسرے چوتھے دن وہ کسی نہ کسی بات پر ناراض ہو کر میں کے آ جایا کرتی اور پھر ایسا واویلا مچاتی کہ میں حیران رہ جاتی تھی کہ یہ کیسی عورت ہے۔ فاضل کو ہر وقت اپنی بہن کی فکر لگی رہتی تھی اور اسی فکر میں وہ مجھے بھی صحیح طرح وقت نہ دے پاتے، اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی۔ عائشہ باجی کی شادی کو 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک وہ سامان سے بھرے 2 بیگز اٹھا کر گھر آ گئیں۔ انہیں اس طرح دیکھ کر فاضل کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آتے ہی وہ فاضل کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور بولیں کہ میں اب کبھی واپس نہیں جاؤں گی، میرے شوہر کا پرائی عورتوں کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ یہ سن کر فاضل کی آنکھوں میں غصہ ابلنے لگا، لیکن انہوں نے اس غصے کو ضبط کیا اور بولے کہ ممکن ہے بہنا یہ تمہاری کوئی غلط فہمی ہو، مگر مجال ہے کہ وہ عورت کسی کی سننے کے لیے تیار ہو۔ اس نے آخری فیصلہ یہ سنایا کہ اگر تم لوگ مجھے اپنے گھر نہیں رکھ سکتے تو میں کسی دارالامان میں چلی جاؤں گی، کم از کم وہ میری عزت تو کریں گے، یوں مجھے در بدر ہونے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر فاضل نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ ان کی اس تسلی پر عائشہ باجی کے چہرے پر ایک پرسکون لیکن عجیب چالاک سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ اب ایک مرتبہ پھر سے شیرنی ہو گئی تھی اور پھر سے مجھ پر ویسے ہی حکم جھاڑنے لگی تھی۔
فاضل نے ان کے شوہر سے بات کی کہ یہ کیا معاجرہ ہے، آخر کیوں وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ تب انہوں نے تو عائشہ باجی کی جیسی ساری باتوں کو ہی جھٹلا دیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ ان کی اس صفائی کے بعد فاضل ایک عجیب کشمکش کا شکار رہنے لگے تھے۔ وہ جب بھی اپنی بہن کا چہرہ دیکھتے تو ان کے سامنے وہ رونے لگ جاتی اور مظلومیت کا اظہار بہت ہی کھلے انداز میں کرتی۔ فاضل کو تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی۔ ایک دن وہ آفس سے بہت پریشان گھر واپس آئے۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گئی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ایسا بہت کم ہی ہوتا تھا کہ وہ مجھے یوں اپنے پاس بٹھا کر کوئی بات کریں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور کہا کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تب انہوں نے میری جانب نم آنکھوں سے دیکھا اور بولے میں اپنی بہن کا گھر بسانے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ کتنا بد نصیب بھائی ہوں میں کہ اپنی اکلوتی بہن کو خوشیاں نہیں دے پایا۔ میں ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، ابھی کوئی چیز فائنل تو نہیں ہوئی؟ یہ سن کر انہوں نے کہا آج جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اس کے بعد کچھ سننے یا دیکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ آج میں اپنے ایک آفس کولیگ کے ساتھ باہر گیا تھا تو میں نے دیکھا عائشہ باجی کا شوہر کسی لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرا جی چاہا کہ میں اسے وہیں جان سے مار ڈالوں۔ کیسے وہ میرے سامنے قسمیں کھا کر گیا تھا۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرے تو جیسے حیرانگی کے مارے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا عائشہ باجی جھوٹ بول رہی ہیں، لیکن فاضل پر مجھے پورا یقین تھا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ خیر انہوں نے اگلے چند ہی دنوں میں خلا کے پیپرز تیار کروائے اور عائشہ باجی کو طلاق ہو گئی۔ اس دن تو جیسے ہمارے گھر میں قیامت کا سما تھا۔ عائشہ باجی نے تو جیسے ادھم مچا دیا تھا اور ان کی اسی حالت سے ان کے بھائی کو ان پر شدید ترس آنے لگا تھا۔ وہ دن گیا اور اس کے بعد میری زندگی کا سکون ہمیشہ کے لیے غارت ہو گیا۔ عائشہ بڑی عجیب عورت تھی، وہ ویسی نہ تھی جیسے نظر آتی تھی۔ سارا دن چارپائی پر بیٹھی رہتی اور مجھ پر اپنے حکم چلاتی رہتی۔ اگر میں کبھی تھک جاتی تو مجھے بری طرح لان تان کرتی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مجھے بہت کھلکتی تھی کہ طلاق کے چند ہی دنوں بعد نہ جانے روز فاضل کے جاتے ہی کون گھر پر آتا جسے وہ بیٹھک میں بٹھا کر اس سے گھنٹوں نہ جانے کیا کیا باتیں کرتی تھی، اور اب وہ بہت زیادہ خوش بھی رہنے لگی تھی۔ یہ تو میں جانتی تھی کہ وہ کوئی مرد ہے، لیکن وہ کون ہے یہ پوچھنے کی جرت مجھ میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے ان سب کی عادت ڈال لی اور اپنی نند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن فاضل جیسے ہی گھر آتے وہ ان کے سامنے رونے لگ جاتی۔ فاضل نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ میری بہن ابھی دکھی ہے، اس کا خیال رکھنا، لیکن ایک دن جب میری طبیعت بے حد خراب تھی میں نے عائشہ باجی سے کہا کہ آج میں کام نہیں کر سکتی، میری کمر میں شدید درد ہے۔ عائشہ باجی نے مجھے بہت بری طرح جھڑک دیا۔ میں ان کی باتوں کی وجہ سے خاموشی سے پورے گھر کا کام کرنے لگی، لیکن رات کو مجھے اتنا شدید بخار ہوا کہ میں بستر سے اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ جیسے ہی فاضل گھر آئے عائشہ باجی ان کے سامنے حسب معمول معصوم بن گئی اور بولی صبح سے تمہاری بہن ایسے ہی بستر پر لگی ہے، میں تو کام کر کر کے تھک گئی ہوں۔ مجھے ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے غصے میں فاضل کو ان کی بہن کی ساری حرکتیں بتا دی کہ کس طرح وہ سارا دن مجھ سے بیل کی طرح کام کرواتی ہیں۔ میری باتیں سنتے ہی فاضل تو جیسے غصے میں بھڑک اٹھے تھے۔ انہوں نے یہ سب جاننے کے بعد میرے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس دن میرے دل سے عائشہ باجی کے لیے عزت اور احترام مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ اب میری حیثیت اس گھر میں نوکرانی سے زیادہ نہ رہ گئی تھی۔ فاضل تو مجھے پوری طرح نظر انداز کرنے لگا تھا۔ ماہانہ خرچ ہوتا یا کوئی بھی کام وہ ہر بات عائشہ سے کرتے اور خرچہ بھی اسی کی ہتھیلی پر رکھتے، اور میں سارا دن بس گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ ایک دن عائشہ باجی بازار سودا صرف لینے گئی ہوئی تھی کہ اچانک گھر کا دروازہ بجا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ پہلے میں نے گیٹ میں موجود چھوٹے سے سوراخ سے دیکھا، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ یہ شخص کون ہے جو اس طرح عائشہ باجی سے ملنے آتا ہے، لیکن میں اس کا چہرہ پوری طرح دیکھ نہ پائی تھی کیونکہ اس نے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی میں اس نتیجے پر نہ پہنچ سکی تھی کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ بس پھر میں نے گیٹ کھولے بغیر
बस इतना ही कहा, आयशा बाजी घर पर नहीं है। ये सुनकर वो बिना कोई जवाब दिए वापस चला गया। लेकिन अभी 5 मिनट ही गुजरे थे कि फिर से दरवाज़ा बजने लगा। मुझे लगा शायद बाजी आयशा वापस आ गई हैं, लेकिन मैंने सुराख में से देखा तो फाजिल थे। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो वो गुस्से से जैसे आग बगोला हुए थे। घर आते ही मुझ पर बरस पड़े और बोले, कौन था वो शख्स जो अभी वापस गया है? मैं हैरानगी से इनके चेहरे की तरफ देखने लगी। वो मुझ पर बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैंने कहा कि आप किस तरह बात कर रहे हो? तब इन्होंने एक तमस्खराना मुस्कुराहट के साथ मेरी जानिब देखा और बोले, इतनी भोली मत बनो, मैं तुम्हारे इसी आशिक की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी इस घर से बाहर निकला है। अभी वो ये कह ही रहे थे कि आयशा बाजी भी ऊपर से आ गई। फाजिल ने मेरी जानिब शदीद गुस्से से देखा और बोले, अगर तुमने मुझे साफ लफ्ज़ों में अभी ना बताया तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक दे दूँगा। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे और मैंने आयशा बाजी की जानिब पर उम्मीद नज़रों से देखते हुए कहा, आयशा बाजी बताएं ना अपने भाई को कि ये जो शख्स रोज़ इस दरवाजे पर आता है वो मुझसे नहीं बल्कि आपसे मिलने आता है। आयशा बाजी तो जैसे अपनी नज़रें ही मुझसे बदल कर खड़ी थी। इन्होंने फ़ौरन अपने वजूद की तरफ बढ़े मेरे हाथों को पीछे धकेला और कहा, पता नहीं ये किसकी बात कर रही है, तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। इन्होंने उल्टा ऐसी बात कह दी कि फाजिल को मज़ीद गुस्सा आने लगा। इन्होंने मुझे कहा कि तुम बद इखलाक तो थी ही, आज ये भी पता चला कि तुम बद किरदार भी हो। ये कहकर इन्होंने मेरे वजूद पर ऐसी ज़रबें लगाईं कि ना सिर्फ बाहर से बल्कि मैं अंदर तक टूट कर बिखर चुकी थी। मैंने फाजिल के आगे हाथ जोड़े, इनकी बहन के पाँव पकड़े, लेकिन इन्होंने मेरी कोई बात, कोई फरियाद न सुनी और मेरी तस्लील करते हुए वहाँ से चले गए। दूसरी जानिब आयशा बाजी भी मेरी तरफ से नज़रें फेर कर यूँ अपने कमरे में गईं कि मुझे सचमुच अपना आप मुजरिम लगने लगा था और मेरा जुर्म सिर्फ इतना था कि मैंने अपना घर बसाने के लिए सिर्फ एक नई कुर्बानी दी थी। इतने बड़े तमाशे के बाद भी आयशा बाजी का सुकून ना आया। वो अब भी इस शख्स से इसी तरह मिलती थी। मैं चाहकर भी इनकी सच्चाई किसी के सामने नहीं ला सक रही थी। इस वक्त इतना जदीद माहौल नहीं था कि मेरे पास कोई फ़ोन होता जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती और अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इनका घर यहाँ से बहुत दूर था। और हर मशरकी लड़की की तरह मैंने भी यही सबक सीखा था कि अब तुम्हारा मरना जीना इसी घर में होगा। आयशा बाजी को अब खुली शय मिल चुकी थी, लेकिन मेरी नज़रों से इस शख्स का चेहरा एक लम्हे के लिए भी नहीं ओझल होता था जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम तक पहुंची थी। एक दिन आयशा बाजी हमसाए में गई हुई थी कि अचानक इसी अंदाज में घर का दरवाज़ा बजा। मैं जानती थी कि ये शख्स कौन है। ये वही आयशा बाजी का आशिक था। मैंने तो पहले इससे कहा आयशा बाजी किसी के घर गई हैं, लेकिन फिर न जाने मेरे जहन में क्या आया कि मैंने वहीं खड़े खड़े इससे बात करने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है और इसे इस दिन वाक़े के मुतल्लिक बताना चाहती थी कि क्या पता वही मेरी मदद कर दे। इसलिए मैंने बिना देखे दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला सामने खड़े शख्स को देखकर मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन निकल गई थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि आयशा बाजी का शोहर था, यानी कि पहला शोहर, वही शोहर जिससे वो पहले तलाक ले चुकी थी। आज इसने नकाब नहीं पहन रखा था। मुझे देखते ही इसके चेहरे के रंग भी वैसे ही उड़े थे जैसे मेरे उड़े थे। मैंने फ़ौरन कहा, आप? और आप हैं जो आयशा बाजी को रोज़ मिलने आते हैं? और फिर इसके साथ ही मेरे अंदर से सारा इज़्ज़त और एहतराम का मादा ख़त्म हो गया और मैंने कहा, तुम और आयशा मिलकर यहाँ पर गलत काम कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अगर ये सब ही करना था ये तलाक ही क्यों दी थी? मेरी ये बात करनी थी कि इसकी आंखों में एकदम सुर्खी सी उतर आई। इसके चेहरे का रंग यूँ हो गया जैसे वो शदीद गुस्से में हो और वो मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैंने इसकी नीयत भांप ली थी, सो मैं तेज़ी से वापस कमरे की जानिब भागी। इससे पहले कि वो मुझ पर वारिद होता, न जाने मेरे हाथों में क्या चीज़ आई जिससे मैंने इस पर वार कर दिया। लेकिन वो मर्द था, इस तरह एक औरत से मार नहीं खा सकता था। इसने मुझ पर बुरी तरह वार किया। मैं वहाँ से भागती हुई फिर से सहन में आ गई, लेकिन वो शख्स अभी भी मुझ पर वार किए जा रहा था कि अचानक फाजिल आ गए। अपनी बहन के साबका शोहर को मुझ पर इस तरह तशद्दुद करता देखकर इन्होंने फ़ौरन ही इस पर किसी चीज़ से ऐसी ज़रब लगाई कि वो पीछे लड़खड़ा गया।
ایک بات اچھی تھی کہ اس نے آج بھی وہی رومال کاندھے پر ڈالا ہوا تھا جس سے اس نے چند دن پہلے اپنا منہ لپیٹ رکھا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر ڈری سہمی سی کھڑی ہو گئی۔ فاضل نے اس کے سر پر وار کیا تھا، اس لیے وہ نیم بے ہوش ہو گیا تھا۔ فاضل میری جانب آئے اور بولے، یہ سب کیا تھا اور یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ تب میں نے ایک مرتبہ پھر سے رو رو کر انہیں ساری سچائی بتا دی۔ اب کی بار انہیں میری بات پر یقین آ گیا تھا۔ عائشہ باجی بھی واپس آ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر تو خوف کے مارے ایک رنگ جا رہا تھا اور ایک رنگ آ رہا تھا۔ فاضل نے آگے بڑھ کر ان کے منہ پر زوردار تماچا مارا اور کہا، اگر تم نے یہ سب کرنا تھا تو اتنا سب تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کبھی بھی ایسی لڑکی کو اب اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا جو اتنی بڑی جھوٹی ہو اور دین اسلام کی دہلیزوں کو پار کر چکی ہو۔ عائشہ باجی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کے پاؤں پڑنے لگی، لیکن انہوں نے عائشہ کی ایک نہ سنی اور اس سے گھر سے نکال دیا۔ ساتھ ہی اس نیم بے ہوش شخص کو بھی وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جو روز ہمارے گھر کی عزت پر ڈاکہ ڈال کر جاتا تھا۔ اس دن ہمارے گھر سے ایک بہت بڑی پریشانی ختم ہو گئی تھی، لیکن فاضل کو اس بات پر بہت شرمندگی تھی کہ انہوں نے میری بات نہیں سنی اور اپنی بہن پر اتنا اندھا یقین کیا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ شروع میں تو فاضل بہت پریشان رہتے تھے، لیکن اب وہ اس پریشانی سے نکل آئے ہیں۔ چند مہینوں بعد ہمیں خبر ملی تھی کہ عائشہ نے اپنے شوہر کو خود اس مقام پر کھڑا کیا تھا کہ وہ باہر عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرے، کیونکہ جب اس کی شادی ہوئی اس نے ایک دن بھی گھر میں سکون نہ آنے دیا، اور پھر اس ذہنی سکون کو اس کے شوہر نے باہر تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اب جب وہ اسے اپنے ساتھ لے ہی گیا ہے تو سننے میں آیا ہے کہ اس نے عائشہ کا نکاح اپنے کسی دوست سے کہہ کر کروایا ہے کہ یہ حلالے کے لیے ہو رہا ہے، لیکن بعد میں کچھ پیسوں کے بدلے اسی دوست کو ہمیشہ کے لیے عائشہ دے دی تھی، اور اب وہ عائشہ جو ایک پورے گھر پر راج کرتی تھی وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ یہ سب اسے صرف اور صرف مرد کی تذلیل کرنے کی وجہ سے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اب اس کا دوسرا شوہر اس کی ذرا عزت نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں ہمیں کئی محلے والوں نے بتائی تھیں۔ میں نے کافی دفعہ فاضل سے کہا بھی کہ ہمیں عائشہ کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن اب وہ عائشہ کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ میری آپ سب بہنوں سے گزارش ہے کہ شادیوں کے بعد اپنے گھروں کو بسا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ بلا وجہ کی نوک جھونک سے رشتے کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ میری زندگی تو آج بہترین ہو گئی ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور عائشہ پیدا ہو جو اپنے ساتھ ساتھ میری جیسی کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کرے اور پھر اپنے ہی گھر کو راکھ کر بیٹھے۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو عائشہ نامی شیطان صفت عورت سے محفوظ رکھے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے جاریہ کا حصہ لازمی بنیے گا۔ ویورز، اگر آپ کو آج ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو کہانی سینٹر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔